بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو آج دو چار ایسی باتیں بتانی ہیں کہ جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، اگر کسی نے گھر خرید لیا اور گھر خرید لینے کے بعد اس آدمی کو کچھ نقصان ہو گیا تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو گھر لیا ہے یہ منحوس ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے سوچنا، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بہت سے آدمی گاڑی لے لیتے ہیں، گاڑی لینے کے بعد اس کے چوٹ لگ گئی تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی منحوس ہے۔ تو دوستو، اس کا بھی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی نے کوئی کارخانہ لے لیا، لینے کے بعد اس میں کام نہیں چلا، یا دکان کرائے پہ لے لی، اس کا بھی کام نہیں چلا، اب وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں منحوس ہے۔ تو دوستو، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا بہت سے لوگ، کسی کی بیوی سے شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جو پہلے اس کا کام صحیح چل رہے تھے، صحیح بن رہے تھے، صحیح ہو رہے تھے، اب بیوی کے آنے کے بعد اس کے کام بگڑ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کام بند ہو گیا۔ اب یہ آدمی کہے گا کہ بھئی یہ بیوی لگتا ہے کہ میرے لیے منحوس ہے۔ تو دوست، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو پیڑوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر مہندی کا پیڑ، بیری کا پیڑ یا انار کا پیڑ، اس کو لگانا جائز ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر اس کو لگا لیا تو گھر کے اندر آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، بلائیں آ جائے گی۔ اور نہ بھی آویں تو اس کے باوجود بھی نہ منحوس سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر آویں نہ آویں لیکن ہم انہیں نہیں لگائیں گے۔ تو ان پیڑوں کو ہی بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو الو کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ اگر الو کسی کے گھر بیٹھ گیا تو بھی الو بہت بڑا منحوس ہے، جس کے گھر بیٹھ گیا اس کا گھر برباد کر دے گا۔ تو اس کا بھی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور بہت سے آدمی تو ایک دوسرے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج میں گیا تھا اور صبح سے بس پہلے گاڑی کے اندر پنکچر ہو گیا، پھر اس کے بعد تیل ختم ہو گیا، پھر وہاں پہ گر گیا، اور پھر کہیں گے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ کے گیا تھا، وہ بہت بڑا منحوس ہے، میں اس کا چہرہ جب بھی دیکھ لوں تو جب یہ میرے کام بگڑ جائیں۔ تو کسی آدمی کو بہت سارے آدمی منحوس سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، ان باتوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو آدمی اس طریقے کا عقیدہ رکھے گا، کسی کو منحوس سمجھے گا اور کسی کو اس طریقے سے کہے گا تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ دوستو، اصل نحوست آدمی کے گناہ ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس پریشانی آئے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ، سب سے اچھا اصول اور سب سے اچھا اس کے لیے کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اپنی پریشانی بتائے۔ اللہ پریشانی کو دینے والا بھی ہے اور اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا بھی ہے۔ دنیا کے اندر نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی پیڑ، نہ الو، نہ کوئی آدمی پریشانی کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پوری دنیا مل کر پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ پریشانی کو دینے والا بھی اللہ اور پریشانی ختم کرنے والا بھی اللہ۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے تو پھر ہمیں تو اس کے علاوہ کہیں دوسری طرف دماغ لگانا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں بس یہ سمجھنا ہے کہ پریشانی دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور پریشانی دور کون کرے گا؟ اللہ۔ بس ان دو باتوں پر دھیان کریں۔ اللہ نے پریشانی دے دی، اب اللہ سے کہیں اللہ اس پریشانی کو دور آپ کر دیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ جو آدمی یہ سوچے گا پریشانی اللہ نے دی ہے، اللہ پریشانی دور کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن جو یہ سوچے گا کہ بھئی اس نے پریشانی دی، اس نے پریشانی دی، اس نے پریشانی دی، اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی، یہ منحوس تھا، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، اس کو دیکھ لیا، وہ انہی چیزوں میں پھنسا رہ جائے گا۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو منحوس نہ سمجھیں، کسی کو بیکار نہ سمجھیں۔ پریشانی دقت آئے تو فوراً اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں، اپنی پریشانی کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔